جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سلسلہ شروع ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کی بنا پر ایک انسان فرشتوں کی درود پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی، اعمال بہت سارے ہیں لیکن چند اہم اعمال آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آج آخری عمل نماز فجر اور عصر کی اہمیت اور اس کی حفاظت کرنے والا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نماز فجر اور عصر کی حفاظت کرنی ہے، باقی دوسرے نماز کو اتنی اہمیت یا اس کا اتنا مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو اس لیے واضح اور بیان کیا ہے کیونکہ لوگ اس میں سستی زیادہ برتتے ہیں، اس کے اندر غفلت کا شکار ایک انسان زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص نماز فجر کی اور نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بھی فرشتوں کا درود حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، ایک ایسی عبادت جو انسان کے غم، دکھ، پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے، ایک ایسی عبادت جس کے کرنے سے ایک انسان اللہ رب العالمین کا مقرب اور قربت حاصل کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ بے شمار فضیلتیں آپ کو نماز کے تعلق سے مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو حضرت بلال کو آواز دے رہے، ارحنا یا بلال، اے بلال اذان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو، نماز کا وقت ہونے والا ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں اور اس نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت و سکون حاصل ہو۔ تو نماز کی بے شمار فضیلتیں میرے بھائیوں، اور ایک چیز آپ اور غور کریں کہ نماز واحد وہ عبادت ہے جس کے سوا دوسری تمام عبادتیں، نماز کو چھوڑ کر کے دوسری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین نے عرش سے حضرت جبریل کو فرش پہ بھیجا۔ اللہ نے اپنا حکم دیا، جبریل علیہ السلام اسے آسمان سے لے کر کے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام اور یہ حکم آیا ہے۔ لیکن نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو آسمان پر بلایا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سب سے عظیم تحفہ دیا وہ نماز کی شکل میں دیا۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کو فرض کرنا ہوا تو اللہ کے نبی کو آسمان پر بلایا اور اس نماز کو ہمارے اور آپ کے لیے فرض قرار دیا۔ دوسری چیز کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا من کرے تب آپ پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ دیکھو اس طرح کی چاہت اور خواہش رکھتے تھے میرے بھائیوں، سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کا اس کے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کیسے سوال کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ربیعہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو مجھ سے۔ اب اگر ہمیں کوئی آفر ملے اس طرح سے تو آدمی کی سوچ اور فکر دنیا تک محدود رہے گی، بس کہ ہمیں دنیا کے اندر آرائش اور زیبائش اور اس کے اندر مال و دولت اور اچھی سے اچھی چیزیں ہمیں مل جائے۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں جس طرح سے
اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے، بس اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی، جس طرح میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، رہتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت کروں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کا اور میرا ساتھ جدا نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو مل گئی تمہیں جنت۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جاؤ۔ نفل نمازوں کا اہتمام کرو گے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب کر دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا میرے بھائیوں اس نماز کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَيَجْتَمِعُ الْمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، کہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں دو وقت میں، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ جو آج کا جو موضوع ہے اپنا، وہ اسی حدیث کی مناسبت سے دو وقت جمع ہو رہے ہیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ فجر کے وقت وہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں جو رات بھر ڈیوٹی کیے ہیں، اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عصر کے وقت جو فرشتے دن بھر ڈیوٹی کیے ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، فرشتے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، جب یہ آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ جب تم آئے ہو ان کے پاس سے وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، آتیناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تب بھی ان کو نماز پڑھ رہے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں فَيَغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، اے اللہ رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تیرے فلاں فلاں بندے ہمارے آتے وقت اور جاتے وقت نماز پڑھ رہے تھے، اے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہیں بخش دینا، انہیں معاف کر دینا۔ کون دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین تیرے فلاں فلاں بندے اس چیز کا اہتمام کر رہے تھے، اے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تو انہیں معاف کر دینا اور بخش دینا۔ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جا رہی ہے، کبھی ہوش میں آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نے آخری وقت صحابہ کو وصیت کی، اے میرے صحابہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ کبھی بھی نماز سے غافل مت ہونا، نماز کو چھوڑنا مت، نماز سے غافل مت ہونا۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیو؟ سرے سے نماز غائب۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سوچو، فویل للمصلین، اللہ رب العالمین نے کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں غفلت برتتے ہیں۔ جب من آیا تب پڑھ لیا، جب موقع ملا تب پڑھ لیا، جمعہ حاضر ہو گئے، بس ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنا یہ کام ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ چیز فرض کی ہے اللہ رب العالمین نے، اور یہی نماز تو فرق کرنے والی ہے کفر اور اسلام کے درمیان۔ کفر اور اسلام کے درمیان اسی نماز کے ذریعے سے فرق معلوم ہوتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے رب العالمین ویل اور تباہی اور بربادی کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے میرے بھائیو، مسجد میں آنے کا وقت جس کے پاس نہیں، جس کے پاس اللہ سے قریب ہونے کا وقت نہیں، جس کے پاس اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعاؤں کو رکھنے کا وقت نہیں میرے بھائیو، ہم کیا منہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ ہم جمعہ پڑھ لیں کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ہمارے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایک چیز کافی ہے۔ ہم فرائض کا انکار کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک بندہ اپنے اس عمل سے مسجد میں نہ آ کر کے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کوئی چیز میرے لیے، جو آتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میرے لیے نماز کی اہمیت ہے، میرے نزدیک اللہ رب العالمین ہر عمل سے بڑا ہے، ہر عمل سے بہتر ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ لوگ سمجھ لیں، وہ لوگ اپنا محاسبہ کریں۔ کل قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں بتلاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ یہ چیز فرض کی ہے اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں، اور اس کے باوجود ہم اتنے سست اور اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں اس چیز کو لے کر کے؟ اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ آپ بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث کھول کر کے دیکھیں کہ کتنی ساری فضیلتیں نماز کے تعلق سے آپ کو مل جائیں گی میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود آج ہم اس چیز کو لے کر کے اس قدر غافل ہیں، اس قدر سست ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے تو آپ سے اللہ رب العالمین پوچھے گا، اگر ہماری اولاد بھی نماز سے غافل ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس کے تعلق سے یہ پوچھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بچے چھوٹے ہیں انہیں نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ، انہیں مسجدوں میں لے کر کے آؤ، نماز سکھاؤ، اور جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو اس پر مارو۔ جب نماز چھوڑے وہ 7 سال کے بعد اس پر تعدیبی کارروائی کرو، ان کو مارو۔ نماز کی ترغیب اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہیں، والد نکل آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کی کوئی فکر نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، رشتہ دار نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی کوئی فکر نہیں میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس تعلق سے سوال کرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے خود نمازی بنیں، ہماری نمازیں خود غائب ہیں تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو کیا دعوت دیں گے میرے بھائی، جب ہم خود اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پر کرے۔